190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کو 14 سال قید 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ بشرا بی بی کو 7 سال قید 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ بشرا بی بی کو کمرہ عدالت سے ہی گرفتار کر لیا گیا، تحریری فیصلہ جاری۔ احتساب عدالت نے القادر یونیورسٹی کو سرکاری تحویل میں لینے کا حکم بھی دے دیا۔ تحریک انصاف کا 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، آج کے فیصلے سے کوئی حیرانی نہیں ہوئی، فیصلہ سنایا گیا تو بانی ہنس پڑے، وہ بالکل بھی مایوس نہیں۔ ان کا کہنا ہے اس فیصلے کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے۔ اور رواں مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی 3% رہنے کا امکان۔ آئندہ مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی 4% رہنے کی پیش گوئی۔ آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال بھارت کی معاشی ترقی 6.5%، امریکہ کی 2.7% اور چین کی معاشی ترقی 4.6% رہنے کا امکان ہے۔ بانی پی ٹی آئی صدر مملکت سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا صدر کو لگا رحم کے قابل ہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ وزیر قانون کا کہنا تھا، آج انصاف کا بول بالا ہوا، بانی پی ٹی آئی بے گناہی ثابت نہ کر سکے، ملک کے ساتھ گھناؤنا کام ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے، آج کے بعد پاکستان میں کوئی بھی اتنی بڑی کرپشن کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ یہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سکینڈل ہے، ان کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں، فیصلے کا اثر مذاکرات پر نہیں پڑنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کا بند لفافہ ہماری حکومت میں کھولا گیا۔ برطانیہ میں NCA نے بزنس ٹائکون کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ معاہدے کے مطابق رقم پاکستان آئی، اس وقت کی کابینہ سے ایک بند لفافے پر دستخط کرا کر رقم منتقلی کی منظوری دی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا ہماری حکومت آئی تو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس میں لفافہ کھولا گیا، سارا معاملہ شہزاد اکبر نے ہینڈل کیا، ان کی گواہی بھی ہے، یہ ایک مضبوط کیس ہے جس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوئی۔ میڈیا سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا، بانی پی ٹی آئی فراڈیاں ہیں، پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے ایگزیکٹو آرڈر سے قیدیوں کی رہائی ہو، مذاکرات سے متعلق میں زیادہ ہی بدنام ہوں، مزید نہیں ہونا چاہتا۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں آج ایک سیاہ دن ہے، فیصلہ صرف بانی پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں، سوال تو حسن نواز سے پوچھنا چاہیے۔ شبلی فراز کہتے ہیں، ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی نہیں، چور آزاد اور معصوم لوگ قید ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف تمام کیسز سیاسی ہیں، ہم قانون اور آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے، سب سے بڑی جماعت کے سربراہ کو فلاحی کام کرنے پر سزا سنائی گئی، یہ ہائی کورٹ میں پہلی پیشی پر ہی ختم ہونے والا کیس ہے۔ رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس کے بعد مذاکرات کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ القادر یونیورسٹی میں اب دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جائے گی، آپ لوگوں کو جادو تعویذ نہیں سکھایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اوکاڑا میں تقریب سے خطاب، کہا القادر یونیورسٹی کی بچیاں کہتی ہیں مریم نواز ہمارے پاس بھی آئیں، کل ان کی ویڈیو دیکھی، آج القادر یونیورسٹی میری تحویل میں آ گئی۔ القادر یونیورسٹی کی زمین رشوت کے طور پر لی گئی، پہلا وزیر اعظم ہے جو رشوت لینے پر نکالا گیا۔ فیصلے کے وقت بانی مطمئن اور پر عزم نظر آئے، بشرا بی بی چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ وکیل فیصل چودھری کے پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو، بانی کو یقین ہے کہ وہ سرخرو ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ KP نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا کی مذمت کر دی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا، ملک کے مقبول ترین لیڈر نے سزا سننے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا، بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھا ہے لیکن تم پر بھاری ہے۔ بانی پی ٹی آئی ایک نظریہ اور تحریک کا نام ہے، تحریک کو پی ٹی آئی کا ہر ورکر اپنے خون سے سینچے گا۔ کل بھی کہا تھا بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزائیں ہوں گی۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں، NCA نے کہا تھا یہ پیسہ پاکستان کا ہے، اس معاملے میں مذہبی کارڈ کھیلنے کی شرمناک کوشش کی گئی، اعلیٰ عدلیہ میں بھی جا کر یہ فیصلہ ختم نہیں ہوگا۔ حکومت اور پی ٹی آئی والے دونوں چاہتے ہیں بانی جیل میں رہیں،
آج سے مذاکرات رک جائیں گے، یہ ڈرامہ اور مذاق ہے۔ 20 جنوری کو ٹرمپ کارڈ نہیں آئے گا، انہیں مایوسی ہوگی۔ آج کے فیصلے سے ثابت ہو گیا بانی پی ٹی آئی کس حد تک بدنیت شخصیت ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو سزا ہونے کے باوجود کوئی شخص باہر نہیں نکلا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے مخالفین کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ بانی پی ٹی آئی نیب کے ذریعے ملک پر حاکمیت چاہتے تھے۔ ان کی موجودگی میں پنجاب حکومت فراگوگی چلا رہی تھی۔ ایم کیو ایم کے لیے خورشیدی نے کہا بانی پی ٹی آئی سے متعلق تاثر تھا، بڑے کلین آدمی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ سابق وزیر اعظم کو سزا ہوئی، قانون کی بالادستی نظر آئی۔ آپس میں لڑتے رہیں گے تو نوجوان نسل کی امیدوں کے مطابق کارکردگی نہیں دکھا سکیں گے۔ بلاول بھٹو کا سندھ اسمبلی میں تقریب سے خطاب، کہا اتحاد سے قومیں بنتی ہیں، اپنی ثقافت کو بھولنے والی قومیں ترقی نہیں کرتی۔ سندھ اسمبلی وہ جگہ ہے جہاں پاکستان بننے کی پہلی قرارداد منظور ہوئی تھی۔ تاریخ اور ثقافت کو اپنا کر نئے دور کا مقابلہ کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ مسلم لیگ نون کے وفد کی کراچی میں ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات، رانا مشہود نے خالد مقبول کو وزیر اعظم کا پیغام دیا۔ کراچی اور حیدرآباد کے نوجوانوں کے لیے جلد لیپ ٹاپ اور دیگر اقدامات کریں گے۔ ایم کیو ایم کا کراچی اور حیدرآباد کے ترقیاتی کاموں کے لیے جلد فنڈز کی فراہمی کا مطالبہ۔ خیبر کی وادی تیرہ میں فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، رنگ لیڈر سمیت 5 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا، 1 خارجی گرفتار، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق رنگ لیڈر عابد تراب سمیت ہلاک خوارج دہشت گردی سمیت شہریوں کے قتل میں ملوث۔ اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی۔ جنگ بندی پر اتوار سے عمل درآمد شروع ہوگا۔ پہلے مرحلے میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، 1 اسرائیلی کے بدلے 50 فلسطینیوں کی رہائی ہوگی۔ غزہ میں روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کے داخلے کی اجازت ہوگی۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود فلسطینیوں کی نسل کشی جاری۔ معاہدے کے بعد اسرائیل نے خواتین اور بچوں سمیت 113 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ عالمی تجزیہ کار کہتے ہیں اسرائیل نے ماضی میں معاہدوں کی پاسداری نہیں کی۔ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بعد دوبارہ حملوں کا خدشہ ہے۔ دباؤ نہ ڈالتا تو غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ نہ ہوتا۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اگر ہم اس معاہدے میں شامل نہ ہوتے تو یہ معاہدہ کبھی نہ ہوتا۔ ہم نے صورتحال کا رخ بدلا اور یہ کام تیزی سے کیا۔ بہتر ہے یہ سب میرے حلف اٹھانے سے پہلے ہو جائے۔ ٹرمپ نے معاہدے کا کریڈٹ لینے پر صدر بائیڈن کو ناشکرا بھی کہا، بولے جو بائیڈن نے کچھ نہیں کیا، اگر ہم اس میں شامل نہ ہوتے تو یرغمالی کبھی بھی رہا نہیں ہوتے۔ نو ماہ کا جرم تو ہوا ہے، عدالتی فیصلے میں کلین چٹ نہیں دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ ٹرائل کہاں ہوگا۔ 21ویں ترمیم میں کہا گیا سیاسی جماعتوں کے کیسز آرمی کورٹ میں نہیں چلیں گے۔ جسٹس شمال مندقل کے ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا سیاسی سرگرمی کی ایک حد ہوتی ہے، ریاستی املاک پر حملہ سیاسی سرگرمی نہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی بولے پولیس اہلکاروں کی وردی پھاڑنا جرم ہے، یہاں کور کمانڈر لاہور کا گھر جلا دیا گیا، عسکری کیمپ آفیسرز پر حملے کیے گئے۔ جسٹس شمال نے کہا پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو ملٹری ٹرائل کیوں نہ ہوا، پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے، کیا پارلیمنٹ خود پر حملہ توہین نہیں سمجھتی؟ جسٹس حسن نے کہا سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہوا، وہ بھی سنگین تھا، سپریم کورٹ کو بھی شامل کریں، سماعت فی تک ملتوی۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت 2 الگ الگ اجلاس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے اعظم خان اور انعام امین منہاس کی بطور ایڈیشنل جج منظوری دے دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے محمد آصف، نجم الدین مینگل اور محمد ایوب ایڈیشنل جج نامزد۔ مطلوبہ اکثریت کا ووٹ نہ لینے والوں کو مستقبل میں آسامیوں پر دوبارہ زیر غور لایا جائے گا۔ پاکستان کے مقامی EO-1 سیٹلائٹ کو خلائی سفر میں اہم کامیابی۔ ISPR کے مطابق پاکستان کا پہلا الیکٹورل آپٹیکل سیٹلائٹ EO-1 لانچ کر دیا گیا۔
سیٹلائٹ چین کے جیشوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ مشن پاکستان کے خلائی پروگرام ٹیکنالوجی کی مد میں بڑی کامیابی ہے۔ EO-1 ڈیزاسٹر ریسپانس زراعت، زلزلوں، جنگلات کی کٹائی کی نگرانی میں مدد کرے گا۔ EO-1 سیٹلائٹ ملک بھر میں قدرتی وسائل کی نگرانی میں اضافہ بھی کرے گا۔ پاکستانی معیشت کے لیے ایک اور اچھی خبر، جولائی تا دسمبر کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 21 کروڑ ڈالر سرپلس رہا۔ گزشتہ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ 1 ارب 39 کروڑ 70 لاکھ ڈالر خسارے میں تھا۔ مسلسل 5ویں ماہ دسمبر 2024 میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ 58 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سرپلس رہا ہے۔ نومبر 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ 68 کروڑ 40 لاکھ ڈالر سرپلس تھا۔ سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ نے ریڈ لائن BRT میں تاخیر کی ذمہ داری نگراں حکومت پر ڈال دی۔ شرجیل میمن نے کہا 9 مہینے کام بند پڑا رہا، اس وقت وزیر اعلیٰ کو نظر نہیں آیا کہ یونیورسٹی روڈ کھدا ہوا ہے، اب کار شو روم والے کہہ رہے ہیں پل بنا۔ انہوں نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے پورٹل پر شکایت کر دی ہے، کیا 2.5 ارب کا پل صرف کار شو روم والوں کے لیے بنائیں؟ ریڈ لائن 2026 میں مکمل ہوگی، لیکن تاخیر ہوئی تو وجہ حکومت نہیں ہوگی۔ کراچی میں ایک طرف پانی کا بحران، دوسری طرف واٹر کارپوریشن کی نااہلی سے ہزاروں گیلن پانی ضائع ہو رہا ہے۔ مومن آباد بجلی نگر روڈ پر پانی کی لائن چوک کر گئی، گٹر بھی ابل پڑے، علاقہ جوہر بن گیا۔ ضیاء کالونی کو پانی کی فراہمی معطل، واٹر کارپوریشن کی غفلت سے ضیاء کالونی کے مکین بوند بوند کو ترس گئے۔ متاثرین کا MD واٹر کارپوریشن سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ یورپ جانے کی خواہش نے مزید 50 افراد کو موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ جام بحق 15 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی۔ 80 تارکین وطن کی کشتی موریتانیہ سے اسپین جا رہی تھی، مراکش کی بندرگاہ کے قریب سمندر میں ڈوب گئی۔ بدقسمت کشتی میں گجرات کا عمر فاروق بھی سوار تھا۔ ARY نیوز سے گفتگو میں عمر کے بھائی کا بتانا تھا، حادثے سے پہلے بھائی سے بات ہوئی، اس نے بتایا کشتی میں گنجائش سے زیادہ لوگ بھرے ہوئے تھے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، مری اور گلیات میں آسمان سے گرتے برف کے گالوں نے موسم حسین بنا دیا۔ گلگت بلتستان اور بلوچستان میں شدید ٹھنڈ، اسکردو میں درجہ حرارت -9، زیارت -7، استور -6، کوئٹہ اور گلگت میں -5 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں بھی سرد ہوائیں چلنے سے ٹھنڈ کی شدت بڑھ گئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں سردی کے ساتھ دھند نے بسیرا کر لیا۔ حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ سربراہ پاک بحریہ سے بنگلہ دیشی مسلح افواج ڈویژن کے پرنسپل سٹاف آفیسر کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، بحری افواج کے درمیان تربیت، دو طرفہ دوروں اور بحری مشقوں کے انعقاد پر زور دیا گیا۔ ISPR کا کہنا ہے لیفٹیننٹ جنرل SM قمر الحسن نے میری ٹائم سیکیورٹی کے فروغ کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں کو سراہا۔ جنرل SM قمر الحسن سیکرٹری دفاع سے بھی ملے۔ سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی نے کہا پاکستان بنگلہ دیش سے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ ملاقات میں دو طرفہ دفاعی تعاون کو وسعت دینے پر غور، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جاری تعاون پر اطمینان کا اظہار۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ کی شدت تیز ہواؤں نے بڑھا دی۔ آگ سے اب تک 26 افراد ہلاک ہو چکے، نقصانات کا تخمینہ $275 ارب لگایا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بڑھ گیا۔ خوفناک آگ سے 150 مربع کلومیٹر رقبے پر موجود ہر چیز راکھ بن گئی۔ بالی ووڈ اسٹار سیف علی خان کی حالت خطرے سے باہر، ایک ملزم گرفتار۔ گھر میں کام کرنے والی نرس نے بتایا ملزم سیف علی خان کے چھوٹے بیٹے کے کمرے میں گھسا اور 1 کروڑ روپے مانگے۔ آواز سن کر سیف علی خان آئے تو ملزم نے اداکار پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ ہاتھا پائی کے دوران سیف علی خان کو ریڑھ کی ہڈی اور گردن سمیت جسم پر 6 زخم آئے۔ پولیس نے سیف علی خان کی رہائش گاہ سے CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لی۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق حملہ آور چوری کی نیت سے ہی آیا تھا۔ ملتان ٹیسٹ میں پاکستان کی لڑکھڑاتی بیٹنگ لائن سنبھل گئی۔ پہلے روز 4 وکٹ پر 143 رنز بنا لیے۔ 5ویں وکٹ پر 97 کی شراکت، سعود شکیل اور محمد رضوان کی نصف سنچریاں، شان مسعود 11، بابر اعظم 8، محمد حریرہ 6 اور کامران غلام 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ دھند کے باعث پہلے سیشن کا کھیل متاثر ہوا۔
टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। मुल्क होम कंडीशन का फायदा उठाएं तो कोई बात नहीं, हमने स्पिन ट्रैक बनाया तो तनकीद हो रही है। कौमी विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कंडीशन दोनों टीमों के लिए आसान नहीं, हम भी जहां जाते हैं उस कंडीशन में खेलना पड़ता है। पाकिस्तान के शायान आफरीदी ने ITF एशिया अंडर 14 चैंपियनशिप जीत ली। कोलंबो में खेले गए फाइनल में सिंगापुर के निकोलस को 2-1 से शिकस्त दी। टेनिस फेडरेशन के सदर एहसान मुल्क के नौजवान खिलाड़ी को मुबारकबाद।